بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. آج انشاءاللہ ہم اس سوال کی اوپر بات کریں گے جو میں نے لاسٹ ویک پوسٹ کیا تھا، جس میں نے پوچھا تھا کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور اس سوال کا ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. وہ اس حوالے سے کہ اگر ایک انسان کا وضو ہی نہیں ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. وضو ایک بہت ہی اہم چیز ہے. تو اس حوالے سے ہمیں وضو کو فورس کرنے کا کیا طریقہ ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ضرور پتہ ہونی چاہیے. تو ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر جن لوگوں نے جواب دیا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ جواب جو ہے تقریباً صحیح آئے ہیں. اوبویسلی اگر میں سوال اس طرح پوچھتا کہ وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، ان میں سے اگر میں کچھ لسٹ ڈاؤن کر دیتا جیسے خون نکلنے سے، پیپ نکلنے سے، تو شاید لوگوں کے جواب غلط آتے. لیکن الحمدللہ دیٹس ویری گڈ کہ ایک تو جزاکم اللہ خیر آپ لوگوں نے جواب دیے اور اس کو امپورٹنٹ سمجھا. بیکاز کیا ہوتا ہے کہ لوگ جواب ہی نہیں دیتے. ان لوگوں کو اپنے آپ کو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے لوگ، یا تو وہ یہ سمجھتے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے. الحمدللہ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، انسان جب تک ان کو پڑھتا نہیں ہے، ایک بچپن سے ایک روٹین چلی آ رہی ہوتی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ یہی ساری چیزیں صحیح ہیں اور انہی چیزوں کو انسان کرتا رہتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک تو سوال پوچھیں، اور اگر آپ سے سوال پوچھا جائے تو اس کا آپ جواب بھی دیں. اگر کچھ نہیں تو آپ خود مطالعہ کریں، خود جانیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں دین کے اندر، کیا وہ صحیح سنت سے ہے، ثابت ہے کہ نہیں ہے. انسان کو ہر چیز اپنے طور طریقے سے نہیں کرنی، اسپیشلی جب دین کی بات آ جاتی ہے تو ہمیں ہر چیز سنت کے مطابق کرنی ہے. تو آتے ہیں، اب بات کرتے ہیں کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا صرف انہی چیزوں سے آپ کا وضو ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. انشاءاللہ جو آپ کے سامنے پوائنٹس رکھوں گا یہ صحیح حدیثوں سے پوائنٹس ہیں، اور کسی کو کوئی سوال ہو ریفرنس کے متعلق، دلائل کے متعلق، وہ میرے سے سوال پوچھ سکتا ہے، میرے سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے یہ بات کی تو اس کا ریفرنس کہاں ہے. کیونکہ میں چھوٹی سی ویڈیوز بناتا ہوں تو اس میں ہر چیز کا ایگزیکٹ ریفرنس نہیں دے پاتا. لیکن انشاءاللہ آپ میرے سے پوچھیں، کومنٹس کریں، کسی کو کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کو ضرور جواب ملے گا. تو یہ چیزیں کون سی ہیں جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر کے اوپر سبیلین سے جو چیزیں نکلتی ہیں. اب یہ سبیلین کیا ہیں؟ سبیلین سے مراد کہ انسان کا جہاں سے پیشاب کرتا ہے یا جہاں سے انسان کا پخانہ خارج ہوتا ہے، مطلب جو آگے اور پیچھے کی جو سبیلین ہیں، یہاں سے کوئی بھی چیز خارج ہوگی، کوئی بھی چیز نکلے گی، وہ آپ کا وضو توڑ دیں گی. اب کوئی بھی چیز سے مراد انسان کا پیشاب ہو سکتا ہے، انسان کا پخانہ ہو سکتا ہے، انسان کو کسی بیماری کی وجہ سے خون آ سکتا ہے، حیض کا خون عورتوں کو آتا ہے، اور اس طرح عورتوں کے جو دوسرے خون آتے ہیں، استحاضہ کے خون اور اس طرح جو خون ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں سے، سبیلین سے، یہ سمپل رول ہے. وہ ہوا خارج ہو، پیشاب خارج ہو، بلڈ خارج ہو، کوئی بھی چیز آپ کی سبیلین سے نکلے گی وہ آپ کا وضو توڑ دیں گی. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ یہ چیز. دوسرے نمبر پہ کیا چیز ہے کہ ہر وہ چیز جس چیز سے آپ کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ چیز سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر غسل تو واجب ہو گیا لیکن آپ کو وضو نہیں ٹوٹا، ایسا نہیں ہوتا. مطلب انسان نے ازدواجی تعلقات کیے ہیں یا احتلام ہو گیا ہے، ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں، احتلام ہو گیا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹا. نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو چیزیں آپ کے اوپر، مطلب جن چیزوں کی وجہ سے آپ کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے وضو کو بھی توڑ دیتی ہیں. یہ سمپل رول ہے یہ. تیسری چیز، جو شخص سو جائے، مطلب اس کو ہوش ہی نہ رہے، بالکل نیند آ گئی اس کو اور وہ سو گیا ہے، پراپر سو گیا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اپنے ہوش میں نہیں ہے، وہ سو گیا ہے، تو ایسے شخص کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ اونٹ کے گوشت کی بات ہوئی ہے. ساری چیزیں جو آگ کے اوپر بنتی ہیں ان کا نہیں، وہ پہلے تھا
لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب صرف اور صرف اونٹ کا گوشت کھانے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی چیز تھی یہ۔ پانچویں چیز، شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کے پرائیویٹ سے پارٹس ہیں، ان کو ہاتھ لگتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ پردے کے اندر ہوں، مطلب آپ نے پینٹ پہنی ہے، ٹراؤزر پہنا ہے، شلوار پہنی ہے، اس کے اوپر سے اگر آپ کو خارش ہو رہی ہے یا کچھ آپ کو ہاتھ لگ جاتا ہے آپ کا کسی وجہ سے، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، بغیر پردے سے اگر آپ ہاتھ لگائیں گے، چاہے وہ آپ کی کوئی کسی خواہش کی وجہ سے یا آپ ویسے ہی اس کو ہاتھ لگائیں گے، تو بغیر پردے کے پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں، اگر کوئی بھی پردہ ہوگا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چھٹی چیز، زوال عقل، مطلب جو پاگل ہوتا ہے شخص یا ہوش کھو بیٹھتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اس شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، سبیلین سے جو چیز نکلتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جو چیزیں غسل جس کی وجہ سے آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اس سے آپ کو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو شخص سو جاتا ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا آس پاس کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر اونٹ کا گوشت کھانے سے۔ پانچویں نمبر پر شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے پردے کے ہاتھ لگانے سے۔ اور آخر میں زوال عقل، جو انسان پاگل ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا، کسی چیز۔ جب میں کسی چیز کا کہہ رہا ہوں تو سنت سے ہمیں پتا ہے، حدیثوں سے پتا ہے کہ یہ 6 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب میں آپ کو یہ کسی کی تھوڑی سی ایلیبوریشن کرتا ہوں۔ سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ایک انسان کا اپنا دل نہیں مانتا کہ یار میں اس طرح جا کے نماز پڑھوں، میں نے سگریٹ پیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ انسان کو خود ناپسند ہو ایک الگ بات ہے، لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی سگریٹ پیا ہے اور تم مسجد میں آ گئے ہو، وضو بھی نہیں کیا۔ نہیں، جو شخص سگریٹ پیتا ہے آف کورس حرام چیز، غلط چیز نہیں پینا چاہیے۔ میں اس طرف نہیں جا رہا، بالکل نہیں جا رہا کہ وہ پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسری چیز، اب یہ 6 پوائنٹ اسی لیے بتا دیے گئے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ دنیا کی کوئی بھی چیز لے کر آ جائیں، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ حرام ہو، کچھ بھی ہو۔ ہاں، جن چیزوں سے غسل واجب ہوگا ان سے تو آپ کا، اگر وہ حرام کام کیا آپ نے، فار ایگزامپل زنا کیا ہے آپ نے، وہ تو ویسے بھی انسان جب ازدواجی تعلقات کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اس کو اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کو وضو بھی اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں، شاید لوگوں کے دماغ کے اندر انشاءاللہ غسل کا ایک ٹاپک ہم اس کے اوپر الگ بات کریں گے، لیکن کیونکہ یہ ازدواجی تعلقات کی بات آ رہی ہے، اگر میاں اور بیوی آپس میں صرف مطلب ان کا جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ایک دوسرے کے، مطلب ہسبینڈ کا پرائیویٹ پارٹ عورت کے اندر جاتا ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ منی خارج ہے کہ نہیں ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جب ان کے آپس میں پرائیویٹ پارٹس ملتے ہیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ انسان کی منی نکلے۔ اچھا، وضو پہ آتے ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی بھی چیز، سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، شراب پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر وہ بے ہوش ہے، اس کی عقل ہی نہیں ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک کنڈیشن ہے زوال عقل کی، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ خون نکلنے سے، جسم کے اندر سے خون نکلا ہے آپ کا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کے جسم سے پیپ نکلی ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے کپڑے بدلے ہیں، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے گالی نکالی ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اگر غلط ہیں، حرام ہیں، لیکن ان کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پاؤں پہ مٹی لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ جن کے اوپر بات کرتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور کیا ہوتا ہے اس کے اندر، مین یہی چیز ہے جن کے اوپر لوگوں کو بڑا ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ٹوٹتا ہنسنے سے وضو۔ تو یہ مین چیزیں ہیں۔ باقی جو میں نے بتایا آپ کو، سبیلین سے جو چیز نکلے، خون ہو گیا، آپ کا پیشاب ہو گیا، پخانہ ہو گیا، منی ہو گئی، ودی ہو گئی، مزی ہو گئی، یہ ساری چیزوں سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ میں ایک اور سوال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ میں ان پہ دوبارہ یاد کرا دوں کہ اگر آپ کو کسی چیز کا کوئی ریفرنس چاہیے، آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ریفرنس مل جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔